بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 68۔ عبادت اور ریاضت اللہ کا فضل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آقا اور اس کا ایک غلام بازار کچھ خریدنے گئے۔ راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو غلام نے کہا، آقا میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ انتظار کرتا رہا۔ نماز کے بعد سب نمازی چلے گئے مگر یہ غلام نہیں آیا۔ آقا نے باہر ہی سے آواز دی کہ اے فلاں، سب چلے گئے، تو کیوں نہیں آتا؟ تو غلام نے کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر پھر رکعت باندھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد آقا نے آواز دی۔ غلام نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں دیتے، اور یہ کہہ کر پھر رکعت باندھ لی۔ پھر آقا نے انتظار کیا اور کچھ دیر بعد آواز دی اور کہا کہ کون آنے نہیں دیتا؟ غلام نے کہا، جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ اس جواب پر جی چاہتا ہے کہ قربان ہو جاؤں۔ معلوم ہوا کہ مسجد میں جانا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جو بھی بندہ کچھ نیکیاں کرتا ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے، بندہ کے عمل کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فضلا من اللہ و نعمہ، ان کا ایمان و عمل اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، تو بدرجہ اولیٰ ہماری عبادتیں اللہ کے فضل سے ہوں گی۔ ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا جو بڑی بڑی عبادتیں کرتا تھا، بہت بڑا زاہد تھا جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا اور اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ، ہم اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ یا اللہ، وہ جو میں نے 500 برس کی عبادت کی تھی وہ کیا ہوئی؟ اللہ نے 2 فرشتوں سے کہا، اس کو دوزخ کے قریب لے جاؤ اور وہاں کی تھوڑی سیر کرا کر لے آؤ، اور اس سے کہو کہ پہلے یہاں جا کر آؤ، اس کے بعد یہ سوال کرنا۔ فرشتے اس کو دوزخ کے قریب لے گئے۔ ابھی اس کے اور دوزخ کے درمیان 500 سال کا راستہ باقی تھا کہ گرمی کی تیزی سے اسے سخت پیاس لگی، اور جب تھوڑا آگے بڑھا تو اور زیادہ پیاس بڑھنے لگی۔ اس نے پانی تلاش کیا مگر ادھر ادھر اس کو پانی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ سامنے ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس نے اس فرشتے سے کہا، مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ اس نے کہا، 1 گلاس پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے۔ اس عابد نے کہا، میرے پاس تو 500 برس کی عبادت ہے، مجھے پانی دے دو اور یہ 500 برس کی عبادتیں لے لو۔ اس فرشتے نے پانی دے دیا۔ وہ پانی پی کر اور آگے بڑھا تو پھر پیاس کی وجہ سے اس کو بے قراری ہونے لگی۔ وہ پریشان ہو رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک کٹورا پانی لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس نے اس فرشتے سے کہا، مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے، پانی دے دو۔ اس نے کہا کہ 1 گلاس پانی کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے، اگر تمہارے پاس ہو تو دے کر لے لو۔ اب کہاں سے دیتا؟ جو تھی وہ پہلے دے چکا تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اس کو لے کر اللہ کے دربار میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو پوچھتے ہیں کہ اپنی 500 برس کی عبادت کے بدلے جنت میں جاؤ گے یا ہماری رحمت سے؟ وہ دیکھتا ہے تو خالی ہے، کیونکہ اس نے تو سب کچھ پانی کے بدلے میں اس فرشتے کو دے دیا تھا۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں کتنے 1000 لوٹے پانی پیے ہوں گے، ان کا بدلہ کون دے گا؟ کیا اب بھی تم اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ فوراً سجدے میں گر جاتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نادان تھا، اپنی نادانی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی کہ جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر کون جا سکتا ہے؟